لیکن نفس کی بیماری جو امام سے ہم کو دور کر رہی ہیں بیماریاں، کبھی ہوا آپ غیبت کریں آپ کو بخار ہو جائے؟ ہاں بھائی، کبھی ہوا آپ کسی کی توہین کر کے آئے، کسی کی بےزتی کر کے آئے اور آپ کو کڈنی میں پتھری ہو جائے؟ یہ آپ کو تو فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ابھی ہم بالکل بیسک لیول کے لوگ ہیں. جو بزرگ ہستیاں ہیں، جو اعلیٰ مراتب کے لوگ ہیں، مثلا امام خمینی کا واقعہ ملتا ہے، ان کے سامنے دو لوگ غیبت کر رہے تھے، یہ جا رہے تھے راستے میں، دو لوگ غیبت کر رہے تھے. انہوں نے جیسے لوگوں کو غیبت کرتے دیکھا، امام خمینی کو 3 دن بخار ہو گیا. آپ کہیں مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں صحیح، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال دوں. مجھے یاد ہے بچپنے میں ہم جب گھر میں ہوتے تھے، لائٹ چلی جاتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، کبھی کبھار ایسے ہی کوئی مذاق کے لیے جن کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا تھا. تو کچن میں پانی پینے کے لیے بھی ہم ڈرتے تھے جن نہ ہو. اب جن بیچارہ ہمیں کیا کرے گا، بیکار میں جن وغیرہ سے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے وہ باتیں سنی ہیں، اب آپ کے اندر ایک خوف آ گیا، آپ ذہن میں ویژولائز کرتے ہو، رے بھائی جن آ جائے گا. اچھا جناب، آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی وہ خطرناک ہارر فلمیں، جو ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ خطرناک چیز دیکھ لی. اب ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، ہمیں کیوں بخار نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. امام خمینی کو کیوں بخار ہوا؟ کیونکہ غیبت کرنے والے کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اس کے منہ میں بچھو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسے بچھو ہوتے ہیں. اب آپ کسی انسان کے منہ سے آگ نکلتی دیکھیں، آپ کو بخار نہ ہو تو پھر کیا ہو بھائی؟ اگر آپ کسی انسان کے منہ پہ بچھو دیکھیں، آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ تو امام خمینی جیسے بزرگ علماء عرفا، جہاں تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو اتنی شکست دی کہ اب ان کا نفس اتنا کمزور ہو چکا ہے اور ان کا روح اتنا مضبوط ہو چکا. کیونکہ 2 چیزیں ہیں ہمارے اندر، ایک نفس امارہ ہے، ایک روح ہے. نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے اور روح خوبیوں کی طرف لے جاتا ہے.